اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں کوئی کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو، یعنی اس جنگ میں کامیابی ہو، یعنی مسلمانوں کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں کامیابی بھی ہو یا کہیں مشکل بھی آئی، تو اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اس وقت بس اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر، کہ اس وقت کے حالات کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے جو وہاں پیش آ رہے تھے۔ کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ مکے میں جب ظلم ہو رہے تھے نا مسلمانوں پر تو کہتے تھے ہمیں جواب دینے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کو کہا گیا کہ نہیں، ابھی اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ مدینہ میں جب آ گئے اور کچھ طاقت پکڑ گئے تو اب حکم ہوا کہ اب تم اپنا بدلہ لے سکتے، ٹھیک ہے لڑو۔ تو اس وقت پھر وہ ڈر گئے کیونکہ ایک مشکل کام تھا۔ کہنے لگے کہ کیوں نہ ابھی کچھ اور مہلت ہمیں دی گئی، ابھی کچھ اور مہلت ملتی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو، موت سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ جب بلاوا آئے گا تو واپس جانا ہی پڑے گا۔ عقل مند اور خوش قسمت ہے وہ جو جانے کی تیاری کر لے، تیاری کے ساتھ جائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو کہیں اچانک جانا پڑ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں ابھی چلو اسی وقت نکلنا ہے، جانا ہے فلاں جگہ، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے ابھی تیاری کرنی، نہیں تیاری کا وقت نہیں، چلو چلو چلو، تو آپ سارا راستہ پریشان رہتے بھی اور کرتے بھی رہتے ساتھ ساتھ۔ تو آپ سوچئے کہ یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا معاملہ، چھوٹی سی بات، ابھی واپس بھی آ جائیں گے۔ تو تیاری کے بغیر کہیں بھی جانا انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ آخرت کے سفر میں اللہ کے پاس بھی تیاری کے بغیر گئے تو منہ دکھانا مشکل ہوگا۔ وہاں کی تیاری بھی ہر دم رکھنی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا کرنا ہے مجھے۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ باتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے کہ اللہ کی بات ہمیں سمجھ نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ منافقین کی علامت میں سے ہوتا ہے۔ لا یشعرون، لا یعلمون، لا یفقہون۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، مگر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر
آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہم کرتے؟ تدبر جو ہوتا ہے وہ محض صرف ترجمہ جان لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی گہرائی میں جانا ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے بار بار اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پڑھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. منافقین بہت افواہیں پھیلاتے تھے، جھوٹی باتیں. آج آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑا طوفان جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور ہر شخص اس کی زد میں ہے، وہ یہ کہ جہاں ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، کسی کے خلاف کوئی خبر، کوئی واقعہ، کوئی کہانی، کوئی بات، فوراً آگے بھیج دیتے، سینکڑوں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ ان میں سے ہر ایک پھر آگے مزید بھیج دیتا ہے. اس طرح ایک جھوٹ اتنی دفعہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، اتنی دفعہ، اور سارا وبال کس پہ آتا ہے؟ جس نے اس کو شروع کیا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی چیز آگے فارورڈ نہ کریں جب تک پکا یقین نہ ہو کہ بالکل سچی بات ہے. دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کے بارے میں خبریں مشہور کر دیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ، کبھی کسی کے مرنے کی خبر شائع کر دیتے ہیں. تو اس سے دراصل وہ سنسنی کریٹ کرنا مقصود ہوتا ہے یا اپنی امپورٹنس جتانا مقصود ہوتا ہے. تو انسان اس سے بہتر ہے کہ کسی کو کچھ نہ بھیجے، بجائے اس کے کہ جھوٹ بھیجے یا غلط چیز بھیجے یا ضعیف روایات یا موضوع روایات، جھوٹے قصے، غیر حقیقی کہانیاں. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم یہ علم نہ پھیلائیں؟ ہم نے قرآن سیکھ لیا سارا، یا اس کو سمجھ لیا، یا اس کی تعلیم دے دی. جب ایک فرض درجے کا کام نہیں کیا تو ان چیزوں کو کیوں فارورڈ کیے چلے جا رہے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسروں کے لیے اتنی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں کہ ان کے فون کی میموری ختم ہونے لگتی، تصویروں پہ تصویریں بھیجتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اگلے بیچارے سٹک ہوئے رہتے ہیں. اور اکثر تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر وہ سمجھ نہیں آتی، وہ موبائل کھلنے سے انکار کر دیتا ہے. ہم اپنی نادانی کی وجہ سے لوگوں کو کتنی کتنی اذیت میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کا استعمال کم سے کم کریں. دوسروں پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کا ایک میسج آتا ہے انہیں کلک کرنا ہی پڑتا ہے. اس کلک کرنے میں کچھ سیکنڈ تو لگتے ہی ہیں، اور اگر اس میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی کہانی قصہ بھیج دیا ہے تو وہ اور زیادہ پڑھنا. پھر آپ دیکھیں ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ بھی بھیج رہا ہے، وہ بھی بھیج رہا ہے، وہ بھی بھیج رہا ہے، اور پھر شاید خود کوئی پڑھتا ہی نہیں اور صرف بھیجنے پہ ہی سارا زور ہے. یہ کس قسم کی نیکی؟ تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، اور صرف چھوٹی سی ضروری، مفید، حکمت بھری کوئی بات ہو کبھی کبھار شیئر کر لیں. ہر وقت نہیں. ہر وقت کی نصیحتیں اور بہت زیادہ نصیحتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، بے فائدہ ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت واعظ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ لوگ جہاں کہیں کوئی اطمینان بخش بات، امن کی بات یا خوفناک خبر سنتے ہیں اسے لے کے پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ اگر یہ رسول، یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یعنی یہ چیزیں لوگوں کو اتنی جلدی اپنی لپیٹ میں لیتی، اور یہ بھی دراصل شیطانی کا پھیلایا ہوا ایک جال کہ لوگ غیر ضروری چیزوں سے اتنے مصروف رہیں کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کریں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں لڑیے. آپ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکسائیے. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا.
اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ جو سفارش کی بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے۔ اچھی سفارش سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کسی کے جائز کام کے لیے اس کو سپورٹ دے، اور کسی ایسے شخص سے جو اس کی بات مانتا ہو اس تک وہ بات پہنچا دے، کسی کا کام نکلوا دے اگر وہ جائز کام ہے، لیکن اس پر کوئی اجرت وصول نہ کرے، کوئی رشوت نہ لے۔ اسی طرح اچھی سفارش سے مراد لوگوں میں صلح کرانا بھی ہے۔ دو لوگ ناراض ہیں، ان کو آپس میں ملانا، یہ بھی شفاعت میں آتا ہے۔ اور بری سفارش سے مراد لوگوں میں چغل خوری کرانا ہے، یعنی چغل خوری کرنا اور پھر اس کو عام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ تو جو اچھی چیز کی سفارش کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جو بری چیز کی کرے گا اس کا بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب کوئی تمہیں احترام کے ساتھ سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھیے اسلام سلامتی کا دین ہے، اور اس کا شعار السلام علیکم ہے۔ ہر وقت یہ دعا دوسرے کو دینا کہ تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تم ہر نقصان سے بچ جاؤ۔ کتنی پیاری دعا ہے جو ہم کسی کو بھی دیتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں۔ اور سلام کیا ہے؟ دراصل اسلام سے ہے، اور مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام پھیلاؤ تم سلامت رہو گے۔ زبردست حکمت کی بات ہے۔ دوسروں کے شر سے، دوسروں کے حسد سے، دوسروں کی تکلیف سے سلامت رہو گے اگر تم سلام عام کرتے رہو گے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو سلام، مسکرا کے سلام، اچھے سے سلام۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ دوسروں کے دل میں جو تمہارے خلاف کچھ نفرت ہے یا کوئی غلط فہمی، وہ دور ہو جائے گی۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے ہر روز صبح سویرے اچھے سے ایک دوسرے کو سلام کریں تو دن کا آغاز ہی ایک محبت سے ہوگا۔ تو اس میں کوشش کر کے دھیان سے کہ مس نہ ہو۔ آپ اگر پہلے اٹھتی ہیں تو آپ اپنے شوہر کو سلام کریں، وہ اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو سلام کریں۔ آپ دیکھیے سلام سے جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے صبح اور سلامتی کی دعا دے کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مزید کوئی بات کریں گے تو واقعی انشاءاللہ بہت سی باتوں سے سلامت رہیں گے۔ یعنی تم سلامت رہو یعنی میرے شر سے، اور میں سلامت رہوں تمہاری تکلیف سے۔ اصل میں یہ ہم انسان ہی تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو تنگ کیے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کہیں نہ کوئی بات سنا دی، کوئی نہ کوئی بات کر دی، کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، کہیں بڑاس نکال، کبھی کچھ۔ تو جب ہم دوسرے کو دعا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بے فکر رہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میری طرف سے تم امن میں ہو۔ افشوا السلام تسلموا، سلام خوب عام کرو، سلامت رہو گے۔ ایک تو اللہ سے دعا کرتے رہو گے، وہاں سے سلامتی آئے گی، اور ویسے بھی آپس کی بدگمانیاں ختم ہوتی رہیں گی۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں۔ حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے مزید بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، یعنی کہ ہدایت سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی اسی طرح ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔
لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. یعنی پھر وہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کے اگر تمہیں نقصان دے رہے اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ اسلام قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی اس دور میں ایک تو مدینہ میں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آس پاس کے جو علاقے تھے ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے لیکن آپ کی طرف ہجرت کر کے نہیں آئے اور اپنی قوم کے ساتھ رہے. تو جب وہ آپ کے خلاف حملہ آور ہوتے تو ان کا ساتھ بھی انہیں بازو کا دینا پڑتا. تو پھر ایسے میں انسان کہ اس نے تو کلمہ پڑا تھا، اس کو بچا لو، اس کو چھوڑ دو، تو اس سے پھر مشکل ہوگی. تو ان چیزوں کے متعلق کچھ ہدایات ہیں جو ایک خاص کانٹیکس میں ہیں. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. تو ایسوں سے نہیں لڑنے کی ضرورت تمہیں. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دسترازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو. ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول کے، خطا سے، غلطی سے، کہ وہ مار رہا تھا کسی اور چیز کو اور لگ گیا اس کو. تو ایسے میں پھر کیا ہوگا؟ کفارہ کیا ہے؟ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کی مقدار قتل خطا میں 100 اونٹ یا 200 گائے یا 2000 بکریاں مقرر کی ہے. یہ غلطی سے قتل ہو گیا، ارادہ نہیں. جو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نا روڈ پہ کہ آپ کی گاڑی سے ٹکرا کے کوئی مر گیا تو ڈرائیور کے اوپر قتل خطا کی یہ دیت ہوگی جو اس کو دینی ہوگی. کس کو؟ مقتول کے وارثوں کو. اب اگر 100 اونٹ نہ ہو تو 100 اونٹ کی جو قیمت ہے اسی ملک یا اسی علاقے میں وہ ہوگی، یا 200 گائے کی قیمت. تو جان بوجھ کے قتل کرنا، غلطی پر اتنا بڑا جرمانہ ایک طرح سے ہے، تو جان بوجھ کے قتل کا تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. یعنی اگر کوئی نہ لینا چاہے تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، وہاں دیت نہیں ہوگی. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی مال کا صدقہ الگ اور 2 مہینے کے روزے. اگر ایک روزہ چھوڑا تو پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے سارے. یہ قتل خطا کا کفارہ ہے، غلطی کا کفارہ ہے. آپ دیکھیے کہ مومن کی جان کتنی قیمتی ہے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم اور دانا ہے، بہت علم اور حکمت والا ہے جس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ پر ایک چرواہا جا رہا تھا، اس کے پاس بکریاں بھی تھی، تو ایسے علاقے میں تھا جو دشمن کا علاقہ تھا، تو اس نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو سلام کیا، تو انہوں نے سمجھا یہ صرف ہم سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مار دیا اور اس کی بکریاں لے گیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان نہیں ہو
اور تم اسے مارنے کی رخصت نہیں پاتے. فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتے ہو اس لیے مار رہے ہو اس کو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہیں، دنیا میں بھی دے گا تمہیں، آخرت میں بھی بہترین بدلہ ہے. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کذالک کنتم من قبل. ہم سب کو اپنی پچھلی زندگی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے کیسی کیسی غلطیاں کی، کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اگر آج کوئی اس مقام پر ہے جس پر ہم ماضی میں تھے تو اس کو بھی ذرا رعایت دیں، اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس پہ بہت تنقید نہ شروع کر دیں، جلد بازی نہ کریں. ہم جب خود تھوڑا دین پڑھ لیتے ہیں نا، تھوڑے دین کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو نہیں پتا ہوتا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں بس جلدی سے یہ سب کچھ کر لیں جو ہم 10-20 سال میں نہیں کر پائے، وہ بھی کر لیں گے. دوسروں سے تو ایسی توقع رکھیں اور اپنا ماضی بھول جائیں. اپنے آپ کو بھی یاد کریں کہ مجھے نمازوں کی پابندی میں کتنا وقت لگا، اور خشوع و خضوع تو ابھی تک بھی نہیں لا سکی، مجھے حجاب کرنے میں کتنا وقت لگا، مجھے فلاں کام چھوڑنے میں کتنا وقت لگا، اور اب میں اس سے چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن میں یہ سب کچھ کر لے، اور اگر نہیں کرے تو میں بیٹھ کے آرام سے تنقیدیں کروں ان پر. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اپنا آپ بھول گیا. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اپنا راستہ دکھا دیا، دین کی سمجھ دی، اور آج تم دوسروں کو تھوڑی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں. فتبینوا، تو تحقیق کیا کرو، یعنی کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے، کسی پہ کوئی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو جان سے نہیں مارتے لیکن اس کی عزت کو ایسا پامال کرتے ہیں کہ ہر طرح ہی اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں. یعنی کبھی کسی کی غلطیوں، کسی کی خطاؤں کو اتنا زیادہ ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کلنگ کے برابر ہی ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. بھئی تھوڑا ٹائم دو اس کو سدھرنے کے لیے. ہر جگہ بیٹھ کے اس کی برائیاں کیوں شروع کر دی تم نے؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، ایک ایک بات اس کو پتا ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یعنی غلط کام چھوڑتے کسی اور جگہ چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، کچھ دور نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز قصر کر لو. قصر نماز کا حکم ہے یہاں، خصوصاً اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یعنی جنگی حالات ہوں، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. خصوصاً اس دور میں ہر طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھے،
کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی ہوشیار رہو. یقین رکھو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. یہاں میدان جنگ میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے. خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھو تو کیسے؟ جماعت کے ساتھ، باری باری، چاہے ایک رکعت ہی کیوں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بھی پڑھائی اور 2 بھی پڑھائی، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور آدھے ایک رکعت پڑھ لیں، وہ ایک پڑھنے والے باقی اپنی خود مکمل کریں، وہ چلے جائیں، دوسرے آ جائیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی نماز مکمل کریں، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھیں. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد گھروں میں ہی نماز پڑھتے ہیں. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. یعنی اللہ کا ذکر صرف نماز میں نہیں ہوتا، اور اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بھی ہو سکتا ہے، واک کرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے اور لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے. آپ سو رہے ہیں، رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، آپ کیا کریں؟ تسبیح کرنا شروع کر دیں. بہت سے لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ نہیں وہ ہمارا وضو نہیں ہے. نہیں، ذکر کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو بس نماز کے لیے لازم ہے. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. نماز ایسا فریضہ ہے کہ جو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے، قضا نہیں کرنا چاہیے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے امیدوار وہ نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. یعنی کسی کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں یہ خود بھی صحیح طرف جا رہا ہے یا نہیں. اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اللہ اکبر. یعنی ہم کوئی بھی اپنا کام جو لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، لوگوں میں اپنی عزت رکھتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً انسان استغفار کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا. یعنی یہ توبہ کا بہترین طریقہ ہے. اور پوری امید سے بخشش مانگنا چاہیے، زور دے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے. نہیں، بلکہ زور دے کر کہے، طلب اور رغبت مضبوط کرے. یعنی ڈھیلا سا ہو کے نہیں مانگے. بس بے شک اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز بڑی نہیں جو وہ عطا کرتا ہے، یعنی اس کے لیے دینا کچھ بھی مشکل نہیں. اسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھنا. کس طرح ظلم کرتا ہے انسان؟ یعنی ہماری جان بھی اصل میں ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں. یہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اس نے دی ہے، لہذا اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کام پہ لگانا چاہیے اور غلط کام نہیں کرنے چاہیے، ورنہ یہ اس پر ظلم ہوگا. اللہ نے یہ ہمیں بطور امانت دی ہے، لہذا اس کو صحیح رستے پر چلایا جائے اور بہترین عمل کی کوشش کی جائے.
حدیث میں آتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا میزان بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف۔ ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہر روز یا تو ہم اپنے نفس کو آزاد کرانے والے ہوتے ہیں یا پھر اس کو غلط کام کر کے ہلاک کرانے والے۔ اسی طرح ہر روز صبح ابن آدم کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہوتا ہے، لہذا اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہنا یہ ان جوڑوں کا صدقہ ہے۔ لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا یہ بھی اپنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ 360 جوڑوں کے برابر صدقہ ہو جاتا اگر دن بھر انسان یہ سارے کام کرتا رہے۔ اور اس دن جب وہ شام کرتا ہے اور یہ سارا صدقہ ادا کر چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر یہ سارے کام نہ ہو پائے تو 2 رکعت چاشت ضحیٰ کے نفل، یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلنے سے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال کے 15 منٹ پہلے تک، یعنی زوال سے 15 منٹ پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ شروع میں پڑھ لیں تو اشراق کہلاتا ہے کیونکہ مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دیر سے پڑھیں تو چاشت کہلاتا ہے۔ اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دن کے نفل ہے، کسی بھی وقت میں پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ تو جب کوئی اپنے نفس پہ ظلم کر لے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا، یعنی غلطی خود کی، کام خود غلط کیا اور کسی اور کے ذمہ ڈال دیا۔ یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کی وجہ کوئی چیز توڑ دی یا کوئی اور کسی کا نقصان کیا اور پھر کہیں اور کسی کے سامنے پھینک دیا تاکہ اس کے ذمہ پڑ جائے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی بے گناہ کو پھنسا دینا۔